ہم جڑواں بہنیں تھیں اور ایک ہی گھر میں شادی ہونے جا رہی تھی۔ یہ شادی کے بعد کی بات ہے، جب میں اپنی بہن کے کمرے میں جھانک رہی تھی تو میرے بہنوئی کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں شرمندہ سو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے جب میں نے اپنی بہن کے کپڑے پہن کر پوری رات بہنوئی سے ہم دونوں بہنوں کو اپنے منگیتروں سے محبت نہیں تھی بلکہ چڑ تھی۔ دل سے کبھی میں جمال اور گل نے کمال کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہمارے اپنے خواب تھے مگر یہ خواب پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ والد صاحب اتنے سخت گیر تھے کہ وہ ہمہ وقت بندوق میں گولیاں بھر کے رکھا کرتے تھے، اور ہم بیٹیاں جانتی تھی بابا جان حکم عدولی پر کیا سزا دے سکتے ہیں۔ ہماری مجال نہ تھی کہ بچپن کے طے رشتوں پر چوں بھی کرتے، تاہم دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ہمارے منگیتر خود ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیں، یا پھر کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہم ان کی ملکیت ہونے سے بچ جائیں۔ والد لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، لیکن جب ہم نے میٹرک کر لیا تو شادی سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ ہم کالج میں داخلہ لے لیں۔ میں اور گل بی بی اس بات پر اڑ گئیں کہ ہمیں کالج جانا ہے۔ ہمارے گاؤں سے کالج آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، گاڑی موجود تھی، بہرحال وہاں جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بات اجازت ملنے کی تھی۔ والد صاحب سے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ ہمیں کالج میں داخلے کی اجازت دے دیں، تاہم ایک حل سمجھ میں آ گیا۔ چچا جان ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اگر ان سے بات کی جاتی تو ضرور اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا۔ چچا جان کے پاس جا کر ہم دونوں بہنیں خوب روئیں کہ آگے پڑھنا ہے، کالج میں داخلہ دلوا دیجیے۔ چچا جان چاہتے تھے کہ ہماری شادیاں ہو جائیں تاکہ ان کے پوتوں کے گھر بس جائیں، کیونکہ ان کی عمر میں کافی ہو گئی تھی۔ لیکن جب ہم نے زیادہ رونا دھونا کیا اور التجاؤں سے کام لیا تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے والد صاحب کو منا لیا۔ یوں ہمارا داخلہ شہر کے گرلز کالج میں ہو گیا۔ ہم خوشی خوشی کالج جانے لگے۔ چچا جان کا خیال تھا جب شادی کرنی ہوگی وہ تاریخ رکھ دیں گے، اس دوران یہ پڑھنا چاہتی ہیں تو بے شک پڑھ لیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جو ہی ہم نے FSC پاس کی، گھر میں ہماری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ لاکھ انکار کے باوجود زبردستی ہمیں دلہنیں بنا دیا گیا۔ میری شادی جمال اور گل بی بی شادی کی کمال سے ہو گئی۔ گل بی بی نسبتاً صابر اور شاکر لڑکی تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تسلیم کر لیا تھا اور روتے دھوتے ہوئے زندگی دن گزارنے لگی۔ اس نے شادی کے 2 ماہ بعد کالج کو بھی خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ اس کے شوہر کی یہی خواہش تھی۔ چچا جان کا گھر ہماری رہائش کے قریب ہی تھا۔ بیاہ کر ہم دونوں وہاں آ گئی، لیکن میں ایک ماہ بمشکل ہی رہ پائی۔ دوبارہ بابا جان کے گھر آ گئی، جبکہ گل بی بی نے اپنے سسرال میں یہ رہائش رکھی، اپنے گھر کو گھر سمجھا اور شوہر کی فرمانبرداری میں لگ گئی۔ جمال مجھ سے 15 برس بڑا تھا، جبکہ کمال اور گل کی عمروں میں 12-13 برس کا فرق تھا۔ اس نے خاوند کے ساتھ والدین کی عزت کی خاطر سمجھوتا کر لیا، ورنہ کمال میں وہ سارے عیب تھے جن کے ہوتے ہوئے کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ کمال اور جمال دونوں میں شراب کی رسیں کوئی تھے، ہر رقص اور سرور کی محفلوں میں جاتے، عیاشین کا مشغلہ تھا۔ تاہم دونوں ہی گھر میں بیویوں کا خیال رکھتے، ہمیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ لیکن میں نے جمال کو روز اول سے قبول نہ کیا۔ میں گل سے زیادہ اور باغی لڑکی تھی، میرا مرد مجھ کو ذرا بھر بھی نہ بھاتا۔ جو ہی جمال میرے قریب آتا میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی اور میں اس کو اپنے سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی۔ روز یہ تماشا ہونے لگا۔ اس رویے کی وجہ پوچھی، میں کہہ دیتی کہ BA مکمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے جلد شادی کر کے میرے خواب کو چکنا چور کیا ہے۔ تبھی مجھے شادی سے نفرت ہو گئی۔ میری نفرت بھرے رویے سے مجبوراً ہو کر جمال نے مجھے کالج جانے اور تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دی۔ یوں میں اپنے والدین کے گھر رہتی اور کالج بھی جاتی۔ جمال مجھ سے ملنے کے لیے میرے میکے آنے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ اس کو یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر صورت اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ جن دنوں 3rd ایئر میں تھی، میرے ایک دوست بن گئی۔ یہ میری کالج فیلو سمینہ تھی۔ ہماری دوستی گہری ہو گئی تو ہم ایک دوسرے کے گھر جانے لگے۔ سمینہ کو اکثر اس کا بھائی کالج سے پک کرنے آیا کرتا۔ اس کا نام دلاور تھا اور وہ عمر میں سمینہ سے میں برس بڑا تھا۔ اس کا بڑا سوتیلا بھائی تھا اور شادی شدہ تھا۔ دلاور کی صحت بہت اچھی تھی، خوبصورت اور قد آور تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی، مگر وہ 32 برس کا بمشکل لگتا۔ جب مجھے سمینہ کے گھر جانا ہوتا میں اس کی گاڑی میں چلی جاتی، دلاور گاڑی چلا رہا ہوتا۔ اس طرح بار بار وہ آئینے میں مجھے میلی خیز نظروں سے دیکھتا اور باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے دلاور کی باتیں اچھی لگتی، اس کی شخصیت سحر انگیز اور دلاویز تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی شخصیت سے مسحور ہوتی گئی، یہاں تک کہ پوری طرح اس ذات کے سیر میں
گرفتار ہو گئی۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کی باتوں سے مسحور ہوتی ہوں، اس کو پسند کرتی ہوں۔ اپنے ایک روز مجھے اپنی چاہت کا بھرپور انداز میں یقین دلوایا اور مجھ سے شادی کرنے کی درخواست کر دی جاتی۔ وہ شادی شدہ ہے، لیکن یہ معاملہ میرے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں خود بھی شادی شدہ تھی۔ مجھے اقرار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ میں بے حد خوبصورت ہوں، شاندار شخصیت کی مالک ہوں۔ تبھی دلاور کے دل میں مجھے پانی کی خواہش بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے رام کر لیا۔ اب میں اپنی سہیلی کے گھر اس کی خاطر جانے لگی۔ گھر والوں سے کہتی کہ کالج میں جو اسائنمنٹ ملتی ہے میں سمینہ کے ساتھ مل کر مکمل کرتی ہوں۔ جو دلاور سے لگاؤ بڑھتا گیا، اپنے زور سے دوری اور بے رخی بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے جماعت سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب میں ایسے مواقع پیدا کرتی کہ ہم میں شدید لڑائی ہو جاتی، سارے گھر والے پریشان ہو جاتے اور خاندان بھر کر میں چکرا کر رکھ دیا تھا۔ والدین نے تو پہلے ہم میں صلح کرانے کی کوشش کی۔ جب میں نے کھلم کھلا جمال پر غلط قسم کے الزامات لگائے تو میرے والدین کا جھکاؤ میری طرف ہوتا گیا۔ رو رو کر جھوٹی باتیں بیان کرتی، جیسے جمال مجھ پر غلط قسم کے حربے آزماتا ہو۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا تھا، لیکن میری یہ اداکاری الزامات کو سچ ثابت کرنے میں ماں باپ کے دل کا ویسے بھی موم ہوتا ہے۔ آخرکار میں کامیاب ہوئی۔ والدین نے میرے ساتھ دیا اور جماعت سے طلاق دلوا دی۔ میں نے BA پاس کر لیا تھا، گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً سمینہ سے ملنے اس کے گھر جاتی رہتی تھی۔ وہ بھی آ جاتی تھی۔ میرا دلاور سے تعلق برقرار ہو گیا تھا۔ دلاور نے باور کروا دیا تھا کہ شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا اور مجھ کو اپنی پہلی بیوی پر فوقیت دے گا۔ وہ ایسی باتیں کرتا کہ میں یقین کر لیتی جاتی میں اس کی پہلی بیوی کا پتہ صاف کر دوں گی اور اس کو دلاور کی زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ یہ سچ ہے کہ مرد جب کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے زمین و آسمان کے کلابے میں لاتا ہے کہ عورت اس پر اندھا اعتماد کرنے لگتی ہے۔ مجھے بھی دلاور نے کچھ اس طرح اپنی محبت کا اسیر بنایا کہ اس کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ اب ہم ایک ہونے کے لیے تڑپنے لگے۔ اس دوران دلاور نے بہت قیمتی تحفے دیے۔ یہ بتانا بھول گئی کہ وہ بہت امیر کمیر آدمی تھا اور میں مربع زمین کے مالک تھی۔ جب جانتے تھے کہ میں مربع کچھ کم جاگیر نہیں ہوتی، مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری عیش و عشرت بھری زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن اب مرحلہ یہ تھا کہ میں دلاور سے شادی کیسے کروں۔ آخر ہم نے یہ اہم فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے اپنے والد پر معاملہ کھول دیا۔ ان کو کہا کہ والد صاحب سے بات کر میں نے اپنے حصے کی زمین نہیں لوں گی بلکہ بخش دوں گی، صرف میری شادی دلاور سے کروا دے۔ امی نے والد صاحب سے بات کی۔ پہلے تو کسی صورت نہ مانے۔ جب میں نے گھر سے چلے جانے کی دھمکی دی تو کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سمینہ کی والدہ رشتہ لینے آئی، امی نے ہاں کر دی، تاہم ابو چچا کی خاطر میری شادی میں نہ بیٹھے۔ ماموں نے دلاور سے میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔